نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفسي لا تشبع ومن دعوتي لا يستجاب لها اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه اللسان من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني ونظر في عجائب وعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللہ تعالیٰ اپنے تمام مسلمان جہاں کہیں بھی اپنے بھائی بہن جو بھی بیمار ہے اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے آج انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرتے ہیں سورہ انبیاء آیت نمبر 81 ٹو انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے 88 تک اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سیکھنے سمجھنے اور اسے اپنے دلوں میں جذب ہونے، اس کے مطابق عمل کرنے میں اور ان تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے آمین۔ چلے سب سے پہلے ہم لوگ تلاوت سنتے ہیں قرآن مجید کی، ہاں ان آیات کی جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم
وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فی علمک و صالح عملک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 81 سورہ انبیاء. وسلیمان، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ریحا، ہوا کو مسخر کیا، عاصفتن، شدت سے چلنے والی، تجری، جو چلتی تھی، بامرہ، اس کے حکم سے، الی الارض، اس زمین کی طرف، التی، وہ جو، بارکنا فیہا، برکت دی تھی ہم نے اس میں، وکننا، اور تھے ہم، بکل شیء، ہر چیز کو، عالمین، جاننے والے. تو سبحان اللہ، پیچھے جو ہے وہ ہم لوگ داؤد علیہ السلام کے بارے میں سن چکے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کے لیے کیا چیز مسخر کی تھی. جلدی سے بتائیے، کل پڑھ چکے ہم لوگ. لوہا کو لوہا لوہے کو کو اور ان کے ہاتھ میں. توریت بہت خوبصورتی کے ساتھ پہاڑوں کو جی، اور پہاڑوں کو، سب سے پہلے پہاڑوں کو مسخر پہاڑوں کو مسخر کیا تھا ان کے لیے، اور پرندوں کو، پرندے بھی. پرندے. سبحان اللہ. جی، تو مسخر کر دیا تھا، اور وہ ساتھ اور میں جو ہے آواز بھی ان کا سریلی. وہ تصدیق کرتے تھے. سبحان اللہ. اور اسی طرح جو ہے وہ لوہے کو آپ کے لیے جو ہے وہ نرم کر دیا تھا، جس کے ذریعے وہ ذرے بناتے تھے. سبحان اللہ. اور اب یہاں جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام، ان کے بیٹے، داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے. داؤد علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کیا. وسلیمان، اور مسخر، اور سلیمان کے لیے ریحا، ہوا کو مسخر کیا، عاصفت، جو شدت سے چلنے والی تھی، تجری، جو چلتی تھی، بامرہ، اس کے حکم سے، الی الارض، اس زمین کی طرف، التی، بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکت دی تھی. تو یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کیا تھا، یعنی ہوا کو ان کے کنٹرول میں دیا تھا. اور وہ بھی کیسی ہوا تھی؟ عاصفتاً، جو کہ تیز اور تند ہوا تھی، یعنی تیز اور تند ہوا تھی، اور اسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا. یعنی کہ وہ تجری تھی، تجری بامرہ، یعنی وہ چلتی تھی ان کے حکم سے. یعنی جب وہ چاہتے تھے تو ہوا کو اپنے کنٹرول میں رکھتے تھے اور ہوا کو بلاتے تھے. جس طرح سے امیجن کیجئے کہ جیسے کوئی کہیں سفر کرنا ہے، تو کسی کو پلین سے جانا ہے، تو وہ پلین کے لیے ٹکٹ نکالے گا، یہ سب کرے گا. مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہوائی سفر اتنا آسان کیا تھا کہ وہ ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، ان کے کنٹرول میں سلیمان علیہ السلام کے لیے دیا تھا کہ وہ یعنی جب جہاں چاہے وہ ہوا کے ذریعے جو ہے وہ سفر کرتے تھے. ابھی آگے اس کے بارے میں اور ڈیٹیل آئے گا کہ استعمال کر سکتے تھے. اور وہ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جو ہے وہ چلتی تھی. اور کہاں چلتی تھی؟ اس زمین میں جس میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں عطا فرمائی تھی. اور یہ پیچھے بھی ہم لوگ پڑھ چکے کہ کس زمین میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں عطا فرمائی تھی؟ فلسطین. وہ فلسطین کا علاقہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں عطا کی تھی. تو وہاں جو ہے وہ ہوائیں جو ہے وہ چلتی تھی سلیمان علیہ السلام کے حکم سے. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا. اور وہ کس طرح سے یعنی یہ سفر کرتے تھے، تو اس کے بارے میں تفسیر میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بڑا لکڑی کا بہت بڑا تخت تھا، جس پر وہ اپنے تمام لاؤ لشکر، گھوڑے، اونٹ، خیمے، جو بھی ان کی ضرورت کی جو بھی ساری جو اشیاء ہے، جس کو وہ لے کر اور وہ خود جو ہے وہ اس پر بیٹھتے تھے. اور وہ پھر ہوا کو حکم دیتے تھے. تو وہ جو ہوا ہے وہ جس طرح یعنی مشرق کی طرف جانا ہے، مغرب کی طرف جانا ہے، جو حکم دیتے تھے وہاں ہوا جو ہے ان کو لے جاتی تھی. سبحان اللہ. اور وہ بالکل آسانی سے سفر کرتے تھے. اور ہم لوگ سوچیں گے کہ ہاں وہ تو اتنی تیز اور تند ہوا تھی، تو اس کی تو اتنی اسپیڈ ہوں گی، تو کیا گر بھی جاتا ہوگا سامان یا وہ. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 36 میں، فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخًا حَيْثُ أَصَابَ، پھر ہم نے ہواؤں کو ان کے ماتحت کر دیا، وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچایا کرتی تھی. سبحان اللہ. یعنی وہ اسپیڈ تو تھی لیکن نرمی کے ساتھ. تو سبحان اللہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کی مدد کس طرح سے کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. کہ اتنی
جو مضبوط چیزیں ہے، چاہے وہ پہاڑ ہو جس کے بارے میں پہلے ہم لوگ سنے، اور لوہا اور یہ سب، تو کس طرح جب اللہ کے جو بندے ہیں، جب ہم یعنی جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کس طرح جو ہے وہ ساری چیزوں کو ان کے لیے جو ہے وہ انسانوں کے لیے مسخر کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اور یہاں جو سورہ سبا میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ اس کی جو اسپیڈ کے بارے میں نا، کہ وہ کس اسپیڈ سے چلتی تھی. تو سورہ سبا میں بھی اس کا ذکر آتا ہے. سورہ سبا آیت نمبر 12 میں ولی سلیمان الریحا غدوها شہر وروحها شہر، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسکر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کی مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی، یعنی ایک دن میں جانا آنا. اتنا فاصلے جو رہتے تھے، یعنی جتنے فاصلے کوئی مہینوں میں طے کرتا ہے نا، یعنی اتنا دور کی مسافت کہ کوئی مہینوں تک جو ہے وہ سفر کریں گا تب وہاں پہنچیں گا. تو سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ چند لمحوں کا وہ سفر ہوتا تھا، اور وہ صبح سے شام تک جا کر جہاں چاہے وہاں سے جا کر واپس آتے تھے. سبحان اللہ. تو یہ بہت بڑا یعنی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے نا اپنے بندے سلیمان علیہ السلام پر. اور اس سے بھی ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے، جس طرح سے پیچھے ہم لوگوں نے دیکھے نا کہ جو یہ بحری سفر جو ہوتا ہے، تو اس کی شروعات کب سے ہوئی اور کس طرح سے ہوئی. جو جہاز میں جو آج ہم لوگ آرام سے سفر کرتے ہیں، جو سمندر میں سمندری نوح علیہ السلام نے بنایا نا میم پہلا. بالکل. تو پہلی کشتی جو تھی وہ نوح علیہ السلام نے بنائی تھی. دیکھیں آج ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ لوگ جو یعنی لوگ جو ہے وہ اتنے آگے پہنچ گئے، تو اس کی سب ایجادات جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے پہلے ہی کرائے، اور پھر بعد میں اس کو موڈیفائی کرتے گئے لوگ اور طرح طرح کے. تو سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے ہی انسانوں کو، اور آج بھی جو بھی انسان انوینٹ کرتا ہے نا، تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہی تو، یعنی جو مٹیریل ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور جو ذہن ہے، جو دماغ ہے جس سے انسان سوچتا ہے اور نئی نئی چیز جو ایجاد کرتا ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی تو سمجھ بوجھ دی ہے. سبحان اللہ. تو آج جو ہم لوگ پلین میں سفر کرتے ہیں، ایروپلین میں، دیکھیں کتنا دور دور کا سفر، یہاں سے انڈیا ہو یا کہاں سے دنیا کی کسی بھی کونے میں کہیں بھی جائیے، آپ یو ایس اے جائیے، کہیں بھی جائیے، تو کتنے مہینوں کتنے دنوں کا سفر جو ہے گھنٹوں میں ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. تو اس کے لیے جب بھی سفر کریں گے نا ہم لوگ، تو ضرور ہم لوگوں، چاہے وہ قریب میں ہی کیوں نہیں جا رہے، اپنی گاڑی میں بیٹھ کے کیوں نہیں جا رہے، بس سے جائے، ٹرین سے جائے، جو بھی ہے، ہم لوگ پھر کیا سفر کی کیا دعا پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ جلدی سے کوئی ایک پڑھ کے بتائیے. سبحان الذی سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين جی وإنا إلى ربنا لمنقلبون. بارک اللہ فیک. تو سبحان اللہ، اس کے لیے ہم لوگوں کو بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے. تو سبحان اللہ، یہاں جو ہے وہ اسی کا ذکر ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُنَّ بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور تھے ہم ہر چیز کو جاننے والے. یعنی کسی کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ ہاں دیکھیں کس طرح سے جو ہے وہ داؤد علیہ السلام نے جو ہے وہ پہاڑوں کو مسخر کر دیا اور لوہے کو نرم کر دیا، اور اس سے اتنا کرتے تھے. تو اس کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرمایا تھا؟ اس آیت کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ اس سے پہلے بھی جو آیا تھا وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور پھر آیت نمبر 79 میں آیا تھا وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم تھے کرنے والے. یعنی یہ جو جتنے بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ پہاڑوں کو مسخر کیا، یہ تو وہ سب اللہ تعالیٰ فرماتے. یعنی ہم لوگ کو ایک دم یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں دیکھیں کتنے انسانوں نے کتنی ترقی کی. تو اللہ تعالیٰ ہر اس کے بعد فرما رہا ہے وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم تھے اس کے کرنے والے. تو یہاں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور تھے ہم ہی ہر چیز کو جاننے والے. یعنی ہوا کو اتنے تیزی کے ساتھ اور پھر نرمی کے ساتھ کہ کسی کو کوئی نقصان بھی نہ ہو، اور مہینوں کا سفر جو ہے وہ لمحوں میں کروانے والے، تو وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس اور جو علم بھی ہے، عالمین ہے نا، علم تو ہر چیز کا جو علم ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہی پاس ہے. یہ کمال سلیمان علیہ السلام کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے،
اور علم بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی دین ہے. تو اس کے لیے بھی یعنی کوئی یہ نہیں سمجھے کہ ہم لوگ محنت کریں گے تو ہم لوگوں کو علم نصیب ہوگا. نہیں، محنت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا اذن ضروری ہے. تو اسی لیے تو دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کیا فرمایا تھا کہ کیا دعا کیجئے علم کے لیے. بھی ہم لوگ کا لاسٹ پارٹ میں رب زدنی علما. رب زدنی علما. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اور میرے علم میں اور اضافہ کر. رب زدنا. اور پورے قرآن میں مطلب زیادہ کچھ مانگنے کی چیز صرف علم کی آئی ہے نا؟ جی بالکل، بارک اللہ فیک. کوئی بھی چیز میں زیادہ مانگنے کی اور کوئی چیز کے لیے آتا ہے کہ وہ زیادہ عطا کر نہیں، لیکن علم کے لیے. تو سبحان اللہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے علم مانگنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں یہاں بھی ہے نا وَكُنَّ بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ ہر چیز کے جاننے والے. تو علم والے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے علم مانگنا چاہیے. جیسے یہ دعا ہوئی رب زدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اور جو بھی ہم لوگ الحمدللہ دعا مانگتے ہیں اللہم فقہنا فی الدین، دین کی سمجھ عطا فرما، دین اور دنیا کی ہر علم اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نافع علم عطا فرما اور اپنی اولاد کو بھی. تو یہاں یہی بات آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کا جو تقوی اختیار کریں گا اور پھر جو اس علم کے لیے کوشش کریں گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسے علم عطا فرمائیں گا. اور علم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے. یہ جو علم ہے نا سبحان اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی گنہگار کو یہ نور نہیں عطا کرتا بلکہ گناہوں کی وجہ سے یہ نور مٹا دیا جاتا ہے. یعنی اگر علم حاصل بھی کریں گے اور اس کے بعد گناہ بھی کرتے رہیں گے تو جو ہے وہ یہ جو علم ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے. تو اس کے لیے گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے رہنا چاہیے اور علم کے مطابق عمل کرتے رہنا چاہیے. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں بیٹھے بیٹھے اس مجلس میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم کے مطابق عمل کرنے والا بنائے، ہے نا. کہ اس کے لیے ہم لوگ وہ دعا مانگتے ہیں نا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، کہ علم کے مطابق عمل کرے اور تاکہ یہ ہم کو فائدہ دے. تو علم اسی وقت فائدہ مند ہوگا جب ہم عمل کریں گے. ورنہ کتنی بھی ہم لوگ امتحان ٹیسٹ جو ہوتے ہیں اس میں آپ 30 میں سے 30 مارکس لے اور عمل کے کورے ہو تو وہاں تو مرنے کے بعد تو کوئی چیز وہ کام نہیں آئیں گی نا. تو کام وہی آئیں گا قبر میں اپنے ساتھ کیا جائیں گا؟ یہ بکس جو لکھے ہوئے اپنے وہ جائیں گے؟ نہیں، جو اپنے عمل ہوں گے اس کے مطابق جو ہم عمل کرتے ہوں گے نا وہ جائیں گے اپنے ساتھ. اور کس طرح شکل میں آئیں گے قبر میں؟ یہ نیک اعمال خوبصورت انسان کی شکل میں آئیں گے کہ وہاں بھی جو ہے وہ انسان اکیلا نہیں ہوگا بلکہ اپنے نیک اعمال جو ہے وہ خوبصورت شکل میں آئیں گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم کے مطابق عمل کرنا بہت آسان کر دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرما، سیکھنے میں بھی، سمجھنے میں بھی اور عمل کرنے میں اور ان تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے میں. تو دیکھیے اور اسی طرح پھر یہاں تو اس کا ذکر نہیں ہے لیکن داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ تانبے کو بھی یعنی ان کے اس میں دیا تھا. یعنی جس طرح داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے کیسے لوہے کو نرم کیا تھا پچھلی آیت میں جو ہم لوگ سن چکے، تو اسی طرح جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کی ڈھلائی کا فن جو ہے وہ سکھایا تھا. اور آپ کے دور میں آپ کی نگرانی میں جو ہے وہ وسیع پیمانے پر جو ہے وہ یہ تانبے کے ذریعے جو چیزیں بناتے تھے. آگے انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے اس کے بارے میں. اور اس کا ذکر آتا ہے وَأَرْسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، یعنی ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے بہا دیے تھے. تو سبحان اللہ. اور پھر آگے آیت آتی ہے آیت نمبر 82 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمِنَ الشَّيَاطِينِ اور شیطانوں میں سے مَن یغوصون جو غوطہ لگاتے تھے اس کے لیے، وہ یعملون اور عمل کرتے تھے عملاً کچھ عمل دون ذالک علاوہ اس کے وَكُنَّا اور تھے ہم ہی لہم ان کے لیے حافظین حفاظت کرنے والے. اب جو ہے وہ اور کیا چیزوں کو مسخر کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے جو سلیمان علیہ السلام کے لیے اور کیا چیز مسخر کیا تھا یا اور کس چیز کو تابع میں دیا تھا؟
تو اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا، یعنی سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں دیا تھا، تابع فرمان تھے. اور دیکھیں ہم سب جانتے ہیں نا کہ شیطان جو ہے وہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی ہوتے ہیں، مگر یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ جن شیطان کی بات ہو رہی تھی، وہ بات ہو رہی ہے کہ شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کر دیا جو ان کے حکم سے. دیکھیں یہاں جو بات آئی تھی نا، بات آئی ہے میں یخوصون کہ جو گوتا لگاتے تھے لہو اس کے لیے، وہ یعملون اور عمل کرتے تھے من دون ذالک اس کے علاوہ اور بھی بہت کام کرتے تھے. تو وہ کیا تھا کہ جو یہ شیاطین جن ہے تو وہ ان کے لیے سمندر میں گوتا لگاتے تھے اور قیمتی موتی جواہر نکالتے تھے سمندر سے، اور اس کے علاوہ بھی اور دیگر کام آپ کے حکم سے کرتے تھے، مثلاً کہ بڑی بڑی عمارتیں بنانا. تو دیکھیں یعنی وہ پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے نا کہ تانبے کو بھی جو ہے وہ تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے. تو جو ہے وہ بڑے بڑے عمارتیں بناتے تھے، مجسمے بڑے بڑے بناتے تھے، قلعے اور کشتیاں بناتے تھے، اور بڑی بڑی ہاؤس کے برابر جو لگن جو دیکھ جسے کہتے تھے نا، کہتے کہ وہ بناتے تھے. اور اس میں آتا ہے کہ بیت المقدس کی جو تعمیر ہے نا تو وہ بھی ان کے ذریعے جو مکمل ہوئی. اور اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ سبا 13 میں ان کا ذکر آتا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ان کے نگہبان تھے. یعنی ہم لوگ کوئی بھی سوچ سکتا ہے نا کہ یہ بڑے بڑے جو جن ہیں تو وہ کس طرح سے سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں ہوں گے. تو فوراً سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ان کے نگہبان تھے، یعنی ان کی شیاطین سے حفاظت کرنے والے ہم ہی تھے. جب بھی دیکھیں ہر آیت کے اینڈ میں یہی آ رہا ہے نا کہ یہ سب کرنے والا کون ہے؟ ذات. تو یعنی کوئی بھی ہم میں سے کوئی بھی چیز، کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی کام کر رہا ہو، کسی بھی کام میں بہت پرفیکٹ ہو، بہت اچھا، تو کوئی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہاں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، یا میرے اندر یہ صفات ہے، یا میں ایسی ہوں، یا میں یہ کرتی ہوں، یا میں نہیں ہے. اپنے انا کو جو ہے وہ ہم لوگوں کو نکالنا ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے ہم لوگوں کو یہ بات پہنچا رہے ہیں کہ ہر چیز کا کرنے والا کون ہے. یعنی اگر کسی چیز سے حفاظت بھی ہو رہی ہے، ان شیاطین کے ذریعے حفاظت بھی ہو رہی ہے، تو وہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرنے والا ہے. تو سبحان اللہ، ہم لوگوں کو جب حفاظت بھی ہم لوگ مانگتے ہیں نا تو کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھا ہے کہ ہر روز صبح جو ہوتی ہے تو ہمیں دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انسان شیطانوں کی شر سے اور جنات شیاطین کے شر سے ہم لوگوں کی حفاظت فرما. تو اور یہاں جو بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی حفاظت فرمائی تھی شیاطین سے کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے، بلکہ ان سے ہر ایک آپ کو آپ کے تسلط اور قبضے میں دے دیا تھا، یعنی سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں دے دیا تھا، اور کوئی بھی آپ کے قریب آنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا، بلکہ آپ ان کے بارے میں جو چاہتے فیصلہ فرماتے تھے، جس کو چاہتے چھوڑ دیتے تھے. اور اگر کوئی شیطان جو سرکشی کرتا تھا نا تو ان کو جکڑا بھی جاتا تھا، ان کو جلایا بھی جاتا تھا. سورہ صاد میں آتا ہے آیت نمبر 38 وآخرین مقرنین فی الاسفاد، اور دوسروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. یعنی یہ جو اتنی بڑی یہ جو مخلوق ہے جنات، تو ان کو جو ہے وہ کس طرح سے ہے اللہ تعالیٰ نے. اور دیکھیے اور یہ ساری چیز جو کنٹرول میں دیے تو اس کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا، یہ ہم لوگ ابھی یہاں نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تھی. کیا دعا مانگی تھی؟ کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کی نہ ہو. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. اور دیکھیے کسی ادروائز اتنے انبیاء ہے، کسی کے بھی کنٹرول میں جو ہے وہ جنات کو ایسا نہیں دیا تھا کہ وہ جنات ان کے کنٹرول میں تھے اور ان سے وہ کام لیتے تھے. انسانوں سے تو ہر کام لیتا ہے کوئی بھی، لیکن جنات کے ذریعے یہ کام لیتے تھے. تو سبحان اللہ، ان کی دعا کا بھی نتیجہ ہے نا سلیمان علیہ السلام کی کہ ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی دعا قبول فرمائی تھی. تو یہاں یہی ہے کہ وہ جو ہے وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے رہتے تھے، یعنی کوئی بھی جو ہے وہ سرکشی نہیں کر سکتا تھا. اور ایک اس میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ انہیں جلا دیا جاتا تھا اگر وہ ایسا کرتے تھے. تو اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں. تو پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے کہ داؤد علیہ السلام کے لیے
جو ہے وہ پہاڑوں کو مسخر کر دیا، اور سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت سکھائی، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا اور جنات کو مسخر کیا، اور یعنی شیاطین سے ان کی حفاظت فرمائی۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ کسی بھی چیز کو دیکھ کر ہمیں مروب نہیں ہونا چاہیے، امپریس نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں ان کے یعنی کوئی بھی ابھی دنیا، یہ تو انبیاء کی بات ہو رہی نا، لیکن دنیا کے کوئی بھی ایسے بڑے پوسٹ پر ہو، کچھ بھی ہو، تو اس سے امپریس نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں اتنا وہ ہے، اس کے پاس اتنا یہ ہے، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ یعنی یہ سب دینے والا، کرنے والا۔ دیکھیے جب ہم لوگ کوئی چیز دیکھتے ہیں نا، دنیا میں کوئی بھی بڑی سے بڑی چیز دیکھتے ہیں، تو ہم لوگ کتنے امپریس ہوتے ہیں کہ ہاں دیکھو یہ بڑی بلڈنگ اور یہ بڑا ٹاور، یا یہ کیا کیا فلاں فلاں جو لوگ بناتے ہیں، تو وہ سب بنانے کے لیے یعنی جو دماغ دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے نا۔ تو سبحان اللہ، یعنی وہ دیکھ کر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ یاد آنا چاہیے۔ یہ دنیا کی کوئی بھی اب بڑی سے بڑی چیز، اچھی سے اچھی کوئی فیمس چیز ہو، کچھ بھی ہو، تو جب انہیں بھی ہم جب دیکھتے تو ان کی تعریف نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں فلاں نے یہ کیا، فلاں فلاں نے، بلکہ ہمارے ذہن میں فوراً سے کیا خیال آنا چاہیے کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف، کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس طرح سے ہر چیز بنائی ہے نا، سبحان اللہ، یعنی لوگوں سے مروب نہیں ہونا۔ تو پھر آگے آیت ہے، پھر آگے کی یہ آیت جو ہے وہ ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے، آیت نمبر 83، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وہ ایوب، اور ایوب علیہ السلام کو، اذ نادا، جب اس نے پکارا، ربہ، اپنے رب کو، انی، کہ بے شک، مسنی الضر، چھو لیا مجھے تکلیف نے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ فاستجبنا لہ، تو دعا قبول کر لی ہم نے اس کی، فکشفنا، پھر تو کھول دیا ہم نے، ہٹا دیا ہم نے ما بھی، جو بھی اس کو تھا، من در، بیماری میں سے، وآتیناہ، اور دیے ہم نے اس کو، اہلہ، اس کے گھر والے، ومثلہم، اور ان کی مانند، معہم، اس کے ساتھ ہی، رحمتن، بطور رحمت، من عندنا، اپنے پاس سے، وذکر، اور نصیحت، للعابدین، عبادت کرنے والوں کے لیے۔ تو سبحان اللہ، یہاں سے جو ہے وہ ایوب علیہ السلام کے بارے میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ ایوب علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صالحین بندوں میں سے، انبیاء کرام تھے، صالح انبیاء کرام تھے، اور اور اس کے بارے میں نا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کس دور میں مبعوث ہوئے، اور کس علاقے میں آئے، اور کتنے عرصے تک تبلیغ کیے، اور آپ کے ساتھ آپ کے قوم نے کیا سلوک کیا۔ تو اس کی جو تفسیر ہے نا، وہ یعنی کتاب اور سنت سے ہم لوگوں کو نہیں ملتی، بس ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ بعض اس میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے درمیان کے عرصے میں مبعوث ہوئے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا جو زمانہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا تھا، اور یہ جو علاقہ تھا وہ بحر میت کے جنوب مشرق میں تھا۔ تو یعنی اس کی بھی یعنی پوری ڈیٹیل ہم لوگوں کو قرآن حدیث سے نہیں ملتی ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ انبیاء کرام کے ذریعے جو ہے وہ ایک ایک مثالیں قائم کرتے، یعنی ہم سب کے لیے رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، اور اس میں جو ایوب علیہ السلام کے لیے ہے نا، وہ خاص کر کے ان کے صبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سکھانا چاہتا ہے کہ کس طرح سے جب ان پر آزمائش آئی، پہلے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو، ایوب علیہ السلام کو، بہت سی دولت، کثرت سے اہل و عیال اور بڑے خاندان سے نوازے گئے تھے، اور ایوب علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے بہت صابر اور شکر کرنے والے بندے تھے، اور خوب یعنی اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ یعنی بہت اللہ تعالیٰ نے نعمت بھی بہت دی تھی، اور عزت اور ہر چیز، یعنی مویشی اور گاڑیاں اور ہر چیز، یعنی گاڑیاں تو نہیں ہم لوگ بول سکتے، مگر یعنی ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا ایوب علیہ السلام کو، کھیتی اور مکانات اور ساری چیزیں بہت سی اللہ تعالیٰ نے دی تھی، مال و دولت ہر چیز تھی ان کے پاس، اور اس کے باوجود بھی وہ بہت زیادہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور بہت شکر ادا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا بہت تقویٰ تھا، اور وہ یعنی اور اپنے آپ کو وہ یعنی فارغ کرتے تھے عبادت کے لیے، یعنی اتنی مشغولیت میں، اتنی نعمتوں کو پا کر بھی وہ اپنے آپ کو فارغ کرتے تھے عبادت کے لیے، بہت کثرت سے عبادت کرتے تھے۔ تو اور اس کے ساتھ ہی یعنی اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے آزمایا، یعنی بتانے کے لیے لوگوں کو کہ دیکھیں نعمتیں جب اگر کسی کے پاس ہو
تب بھی دیکھیں کس طرح سے رہنا چاہیے کہ جس طرح ایوب علیہ السلام تھے، اور اسی طرح پھر ایک دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے قائم کی کہ جب ان پر آزمائش آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مال و دولت، یعنی ان کی تمام مال و دولت، ساری چیز، اور یعنی وہ اتنی انہیں بیماری ہوئی، اور اس طرح سے بیماری ہوئی کہ وہ بیماری اتنی بڑھ گئی، اور کہتے کہ اسکن ڈیزیز ہوا کہ جس کی وجہ سے ان کے جسم جو ہے وہ سڑنے گڑنے لگ گئے، یہاں تک کہ ان کی تمام یعنی جو اہل و عیال تھے وہ بھی یعنی سب فوت ہو گئے، یا وہ بھی ان کو چھوڑ کر چلے گئے، اور صرف وہ اکیلے رہ گئے، اور ان کی ایک بیوی تھی وہ ان کے ساتھ تھی جو ان کی خدمت کرتی تھی، اور وہ بھی کس طرح سے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اچانک سے یعنی ایسی بیماری آئے. دیکھیں دنیا میں بھی ہوتا ہے نا بعض دفعہ کہ کوئی اچھا مالدار رہتا ہے لیکن ایسی کچھ بیماری آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور سب کے اہل و عیال کو محفوظ رکھے تمام بیماریوں سے اور تمام آزمائشوں سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا ایوب علیہ السلام کو، تو یعنی اتنی آزمائش آئی کہ وہ جو ہے وہ ان کی بیوی جو ہے وہ گھر گھر جا کر کام کرتی تھی اور تب شوہر کا پیٹ بھرتی تھی، اور کوڑے کے ڈھیر کی طرف ان کو لوگوں نے ڈال دیا تھا، یعنی ان کے جسم سے بدبو آتی تھی اور ایسی ان کو اسکن ڈیزیز ہوئی تھی. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے جو ہے وہ ہر چیز ہونے کے بعد سب کچھ چھین گیا، صحت اور مال و دولت، اہل و عیال سب کچھ چھین گیا. اس کے باوجود بھی جو ہے وہ صبر کرتے تھے اور شکر کرتے تھے. تو یعنی جب بہت عرصہ گزر گیا نا تو ان کی بیوی نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبت کو ٹال دے. تو انہوں نے کہا کہ 70 برس تک، یعنی تفسیر میں آتا ہے کہ 70 برس تک اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت اور عافیت سے رکھا، اگر 70 سال بھی میں صبر کروں تو یہ بھی جو ہے وہ کم ہے. تو یعنی اسی طرح وہ بہت زیادہ صبر اور شکر کرتے رہے. اور اس کے بارے میں ابن کثیر میں آتا ہے کہ صبر کے بارے میں ان کے ایوب علیہ السلام کے کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو ہر درجے کے صابر تھے، حتیٰ کہ صبر ایوب مشہور ہے نا صبر ایوب. تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ یزید بن میسرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایوب علیہ السلام کو آزمائش کی اور ان کا اہل و مال اور اولاد سب کچھ چھن گیا اور کچھ بھی باقی نہ رہا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا خوب احسن انداز میں ذکر کیا اور بارگاہ الہی میں عرض کی، اے رب الالباب، میں تیری ہی نعمت، میں تیری ہی تعریف کرتا ہوں. تو نے مجھ پر احسان فرمایا، مجھے مال و اولاد سے نوازا، حتیٰ کہ دل کے ہر حصے میں مال اور اولاد کی محبت رچ بچ گئی تھی. اب جب کہ تو نے یہ سارا مال اور اولاد واپس لے لیا، ان کی محبت سے میرا دل خالی کر دیا، تو اب میرے اور تیرے درمیان کوئی چیز حائل نہیں. تو نے میرے ساتھ جو کیا، اگر میرے دشمن ابلیس کو اس کا علم ہو جائے تو وہ مجھ سے حسد کرے. یعنی دیکھیں سبحان اللہ، یعنی وہ شکوہ نہیں کہہ رہے کہ تو نے اتنا دیا تھا اور پھر ابھی سب کچھ چھین لیا، بلکہ وہ کہہ رہے کہ اب تو میرا دل سب سے خالی ہو گیا، ابھی تو میں اور زیادہ فارغ ہو گیا عبادت کے لیے، کہ ابھی تو میرے پاس کچھ نہیں ہے. یعنی بس یعنی ان کا ذکر اذکار کنٹینیو وہ شکر اور یہ کرتے رہتے تھے. سبحان اللہ. اور دیکھیں ہم لوگوں کا کیا حال ہے کہ ذرا کوئی بیماری ہوتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے تو کتنا شکوے اور شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں ہی کیوں ہوئی اور کیا ہوا. تو اور دیکھیں ایوب علیہ السلام کا حال کہ وہ کیا کہتے کہ تو اب میرے اور تیرے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے. تو نے میرے ساتھ جو کیا، اگر میرے دشمن ابلیس کو اس کا علم ہو جائے تو وہ مجھ سے حسد کرنے لگے. ابلیس کو حضرت ایوب کی اس بات سے بہت پریشانی ہوئی. ایوب علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں یہ بھی عرض کیا، اے اللہ تو نے مجھے مال اور اولاد عطا فرمایا، لیکن میرے دروازے پر کبھی کوئی ایسا شخص کھڑا نہیں ہوا جس پر میں نے ظلم کیا ہو، اور مجھے بھی اس بات کا خوب علم ہے اور تجھے بھی اس بات کا خوب علم ہے، میرے لیے بستر بچھایا جاتا تو میں اپنی جی میں کہتا، اے میری جان، تجھے بستروں پر آرام کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا،
نہیں پیدا کیا گیا تو میں تیری رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے بستر ترک کر دیتا. دیکھیں سبحان اللہ، یہ ابو حاتم کی روایت ہے، ابن کثیر میں آئی ہے. تو یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے، یعنی جب نعمتیں تھی تب بھی وہ نرم گرم بستر کو چھوڑ کر کیا کرتے تھے، عبادت میں مشغول رہتے تھے. سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرتے. اور ان کے بارے میں جتنا ہم لوگ پڑھے یا بتائے نا، سنے تو کم ہی ہے، لیکن ہم لوگ کے پاس ابھی لمیٹڈ ٹائم ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے وقت میں برکت ڈالے. بس یہاں سمجھنے کی یہ بات ہے کہ اتنی نعمتیں پا کر بھی وہ ایسے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے تھے، بلکہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، آرام کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے. اور اسی طرح یاد کیجئے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ راتوں میں اتنا قیام کرتے تھے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک جو ہے اس میں ورم آ جاتے تھے. تو اور وہ کہتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، کہ آپ تو بخشے بخشا ہے، تو کیوں آپ اتنا تھکتے، یعنی اتنا رات میں لمبا قیام کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے پاس جو بھی نعمتیں دیا ہے، ہر ایک کے پاس نعمتیں ہیں الحمدللہ، جتنی بھی نعمتیں ہیں، تو کیا ہم لوگ اس طرح سے شکر ادا کرتے جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے تھے، جس طرح سے تمام انبیاء نے کیا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے نا، کہ جب نعمتیں ہو، صحت ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوشش، بھاگ دوڑ ہے نا، اخلاص کے ساتھ. اور جب کچھ چلا جائے، یعنی صحت نہیں اچھی رہے، بیماری ہو، تکلیف ہے، نعمتیں کم ہو جائے، تب بھی اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے. تو پھر کیا ہو رہا تھا، کہاں تھے ہم لوگ، کہ وہ جو ہے وہ یعنی اتنی بیماری کے باوجود. اور اس میں آتا ہے کہ تفسیر میں کہ لوگ جب آپ کے پاس سے گزرتے تھے نا، تو ایک بار کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کے 2 لوگ آپ کے پاس سے گزرے اور کہنے لگے کہ، یعنی دیکھیں لوگوں کے بارے میں بھی، اس میں بھی ہم سب کے لیے بہت، ہر ایک بات میں ہی سبق ہے ہم سب کے لیے، کہ جب آپ کے پاس سے وہ گزرے تو آپ کو اس تکلیف میں دیکھ کر کہنے لگے کہ ضرور گزرے تو کہنے لگے کہ اس شخص کو یہ تکلیف کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ملی ہے اور یہ اس کی سزا ہے. اور اسی طرح ایک بار آتا ہے کہ ایک ان کے جو 2 دوست تھے، دیکھیں تھوڑا سوچیے یہ سب باتیں دھیان سے، ہاں، کہ کیا کہنے لگے وہ بنی اسرائیل کے 2 لوگ تھے وہاں سے گزرے، تو کہنے لگے کہ اس شخص کو یہ تکلیف کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ملی ہوں گی، اس کی سزا ہے یہ. اور پھر ایک اس میں آتا ہے کہ 2 دوست تھے، تو وہ آئے آپ کو ملنے کے لیے، تو بدبو آنے لگی تو دور چلے گئے. اور پھر کہنے لگے کہ یعنی یہ وہی، اور پھر کہنے لگے کہ کوئی کسی اس میں یعنی ان کے بارے میں کہنے لگے کہ اس میں کوئی خیر ہوتی تو اللہ تعالیٰ، یعنی ان میں کوئی خیر ہوتی تو اللہ تعالیٰ انہیں مصیبت میں نہ ڈالتا. تو دیکھیں کیسی لوگ باتیں کرتے ہیں نا، کہ جب انسان کو تکلیف میں دیکھتے ہیں، مصیبت میں دیکھتے ہیں، بیماری میں دیکھتے ہیں، کوئی آزمائش میں دیکھتے ہیں، پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں، اس کے بعد میں اپنی باتوں پر آتے کہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں. اور پھر ایک دفعہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، یعنی کہ یعنی ایک اس میں یہ بھی آتا ہے کہ شیطان جو ہے ایک اس میں یعنی کسی کے روپ میں آیا اور ان کی بیوی کو اسے کہنے لگا کہ تیرا خاوند سخت تکلیف میں ہے، تو اسے سمجھا دے اور فلاں بت کے اوپر ایک مکھی مار دے تو اسے شفا یابی ہو جائیں گی. تو اور وہ ایوب علیہ السلام کے پاس آئی اور بیوی ایسے سے کہنے لگی، تو ایوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ ضرور شیطان تھا. یعنی کس طرح سے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ بھی اذیت پہنچاتے ہیں ایسی باتیں کر کے، اور جو ہے وہ کس طرح سے شیطان بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی انسان کے روپ میں آ کر یا دل میں وسوسہ ڈال کے جو ہے وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے. تو ایسی حالت میں ہم لوگوں کو کیا سوچنا چاہیے کہ جب بھی ہم لوگ دوسرے کسی کو تکلیف میں دیکھیں تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے، بدگمانی نہیں کرنا چاہیے. تو ایک تو بیچارے کو جو تکلیف ہے وہ، اور اس کے بعد پھر یہ اس طرح سے اگر کوئی باتیں کرے کہ ہاں ضرور اس نے کوئی گناہ کیا ہوگا، اس کی وجہ سے یہ ہوا ہوگا. تو جب یہ ایسی باتیں سنے نا انہوں نے، ایوب علیہ السلام نے، تو اس وقت یعنی اور یہ دیکھیں کتنا عرصہ گزر چکا تھا، 18 سال
کا زمانہ جو ہے وہ گزر چکا تھا. پھر انہوں نے جو ہے وہ دعا کی, اور کون سی دعا کی جو یہاں آئی ہے, انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, یعنی اتنے اداس, یعنی تکلیف پہنچی لوگوں کی باتوں سے, حالانکہ وہ اس میں صبر کر رہے تھے بیماری پر, لیکن جب دیکھیں لوگوں کی بدگمانی کہ ہاں ضرور کوئی تکلیف, حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا. اور اس میں بھی کافی اور ڈیٹیل ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یعنی وہ جانتے تھے کہ وہ جس طرح سے یعنی وہ صبر کر رہے تھے, جب نعمت تھی تب شکر کر رہے تھے, جب نعمتیں نہیں رہی تب جو ہے وہ صبر کر رہے تھے. تو جب لیکن لوگوں کے اس طرح سے تانے اور جو بدگمانیاں سنے, تو اس وقت جو ہے پھر وہ دعا کی, اور وہ بھی کیسی دعا کر رہے, نہ کوئی شکایت نہ کوئی شکوہ, بلکہ کیا کہہ رہے, انی مسنی الضر, کیا مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے. حالانکہ دیکھیے اتنی بیماری تھی کہ پورا جسم ان کا یہ ہو گیا تھا, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ صرف اتنا سا کہا کہ مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے, اور تو سارے رحم کرنے والوں میں رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ذریعے جو ہے وہ دعا یعنی کس طرح سے دعا مانگی کہ اپنی جو کنڈیشن ہے وہ بتائی, اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا واسطہ دیا کہ تو سب سے رحم کرنے والوں میں رحم ہے. تو پھر آتا ہے اس میں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں بات آئی ہے نا آیت میں, فاستجبنا لہو, کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی, فکشفنا, اور کھول دیا, ہٹا دیا, یعنی کہ جو غم کے بادل تھے, جو بھی یہ تھی آزمائشیں تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کو ہٹا دیا. ماں بھی جو بھی اس کو تھا, من در, یعنی جو بھی بیماری تھی وہ سب دور کی, اور وہ آتینا لہو اہلہ, اور دیے اس کے گھر والوں سے زیادہ, یعنی پہلے جو اہل و عیال تھے وہ, اور اس کے علاوہ عطا کیا, اور پہلے جو انعامات تھے, جو مال و دولت تھی, اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی. سبحان اللہ. تو یعنی ہم میں سے بھی جب بھی کوئی بیمار ہو, یا جب بھی آپ کسی کو کسی کے بارے میں سنیں, تو انہیں یہ دعا پڑھنے کے لیے کہنا چاہیے, اور جتنا کوئی بھی ایمان کی مضبوطی کے ساتھ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا. اور اس کے ریفرنس میں حدیث آتی ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کرام پر, پھر نیک لوگوں پر آتی ہے. اس کے بارے میں حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کرام پر آتی ہے, پھر نیک لوگوں پر, پھر ان لوگوں پر جو بدرجہ ان سے زیادہ قریب ہو. یہ مسند احمد کی حدیث ہے. اور ایک حدیث ہے کہ آدمی کی آزمائش اس کے دین کے بقدر کی جاتی ہے, اگر اس کے دین میں پختگی ہو تو آزمائش میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ انہیں اور ان کے درجات بلند کرے. اور پھر یہاں جو آیا نا, وہ ذکر للعابدین, اور اس میں نصیحت ہے عبادت کرنے والوں کے لیے. تو اس میں کیا نصیحت عبادت کرنے والوں کے لیے؟ تو اس میں یہ نصیحت ہے کہ جو شخص بھی ایوب علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا نعمتوں کے ملنے پر, اور نعمتوں کے چھن جانے پر صبر کرے گا, تو اللہ تعالیٰ اسے پہلے سے زیادہ انعامات سے نوازتا ہے. اور یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ صبر کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے. ہم لوگ سنتے ہیں نا, صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. تو سبحان اللہ. اور پھر دوسری بات جو پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ نعمتوں کی کثرت ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی عبادت کرتے رہنا چاہیے, اور اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کرنا چاہیے. اور جب نعمتیں چھن جائے, یعنی کوئی تکلیف آئے, بیماری آئے, تو اس سے پہلے سے اور زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے. لیکن ہم لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب تکلیف آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہی بھول جاتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ جتنی ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے نا, اتنی وہ تکلیف جو ہے وہ جلدی دور ہوں گے انشاءاللہ. پھر اسی طرح عبادت کے باوجود, یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, دیکھیں کہ عبادت کے باوجود, صدقہ خیرات کے باوجود, جو یعنی کوئی بھی نیکی کرتا ہوگا تو اس کے باوجود بھی دنیا میں نعمتیں چھن سکتی ہے, امتحان آ سکتا ہے, بیماری آ سکتی ہے. تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے, یہ نہیں کہنا چاہیے ہم تو اتنی عبادت کرتے تھے, ہم تو یہ بھی صدقہ کرتے تھے, پھر ہم کو کیوں بیماری آئی, ہم کیوں بیمار ہوئے, ہماری کیوں جاب چلی گئی, اور ہماری بچوں کی کیوں شادی نہیں ہو. ایسا نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں اس کے باوجود بھی جو ہے وہ نعمتیں چھن بھی سکتی ہے, امتحانات آ بھی سکتے. اور یہ کیوں ہوتے ہیں؟ تو گناہوں کو مٹانے کے لیے اور درجات کو بلند کرنے کے لیے. یعنی جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی آزمائش میں ڈالتا ہے نا, تو وہ گناہوں کو مٹانے کے لیے اور درجات کو بلند کرنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ جس سے, یہ بھی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے نا, تو اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے.
تو سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دنیا میں یہ جو ہے وہ اپنے محبوب بندوں کے جو ہے وہ گناہ مٹا دیے جائے اور درجات بلند کیے جائے، اور جسے محبت نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں چھوڑ دیتے ہیں، ہر چیز ان کو دنیا میں ملتی ہے، پھر ان کی پکڑ کہاں ہوتی ہے؟ ڈائریکٹ آخرت میں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، ہے نا، تمام آزمائشوں سے بھی اور تمام گناہوں سے بھی۔ اور پھر اسی طرح جب خود کو کوئی مصیبت ہو تو ہمیں کیا سمجھنا چاہیے؟ کہ یہ عذاب سمجھنا چاہیے، اور پھر کیا کرنا چاہیے؟ توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اور لیکن جب دوسروں کو تکلیف میں دیکھے نا، کوئی بیماری میں، آزمائش میں، کوئی تکلیف میں، کوئی مصیبت میں، تو اسے کیا سمجھنا چاہیے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش سمجھنا چاہیے۔ مگر اپنا حال کیا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ خود کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اسے آزمائش سمجھتے ہیں، اور جب دوسروں کو ہوتی ہے تو کیا سمجھتے ہیں؟ کہ اس پر اللہ کا عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے حال پر رحم فرمائے۔ اور پھر اسی طرح سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کسی کو اگر آزمائش میں مبتلا دیکھے تو یہ نہ سمجھے کہ ضرور اس نے کوئی گناہ کیا ہے اس لیے اس کی پکڑ ہوئی ہے، اور لوگوں کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک لاسٹ بات جو یہ سے، ویسے تو بہت سے اور پوائنٹس نکلتے مگر یہاں بس یہ کرتے کہ ایک آخری بات جو سمجھ میں آتی ہے نا، کہ ایسے جب حالات ہوتے ہیں نا آزمائش، تو اس وقت جو ہے وہ شیطان جو ہے نا دماغ میں خیالات ڈالتا ہے، یا تو کسی انسان کے ذریعے بھی، کہ کیا ڈالتا ہے جب انسان کو بے چینی ہوتی ہے، بہت مشکل اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ بس کسی بھی طرح سے ختم ہو جائے، تو وہ دلوں میں ڈالتا ہے کہ ہاں فلاں فلاں جگہ پر جاؤ، وہاں جا کر چادر چڑھاؤ، یا فلاں فلاں بابا کے پاس جاؤ تو مشکل دور ہوں گی۔ تو اور انسان اتنا ڈسپریٹ رہتا ہے وہ تکلیف میں، پریشانی میں، کہ سمجھتا لگتا ہے کہ بس اللہ کرے کہ کسی بھی طرح سے یہ مشکل دور ہو جائے۔ تو حالانکہ وہ نیک انسان ہوتے ہیں، توحید پرست ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ تکلیف، وہ پریشانی، وہ بیماری دور کرنے کے لیے پھر یہ غلط راہ پر جاتے ہیں اور ثابت قدم نہیں رہتے، اور پھر آپ نے یعنی دنیا میں جو تکلیف ہو رہی وہ تو ہے، اور ایمان سے بھی ہاتھ دھو دیتے ہیں، یعنی کسی کے مزار پر جانا، چادر چڑھانا، نیاز نظر کرنا، یا جو بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے اور سب کو دین پر ثابت قدم رکھے، اور ہم سب کو اور سب کے اہل و عیال کو بھی تمام بیماریوں سے اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اور جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ انہیں بہت پیاری صحت عطا فرمائے اور عافیت کے ساتھ رکھے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اور پھر آگے آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، وہ ادریس اور ادریس، و ذوالکفل اور ذوالکفل، کل من الصابرین، سب کے سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ وہ ادخلناہم، اور داخل کیا ہم نے ان کو اپنی فی رحمتنا، اپنی رحمت میں، انہم، یقیناً وہ تھے، من الصالحین، صالح لوگوں میں سے۔ تو ان کے بارے میں جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور کے بارے میں ہم لوگ پیچھے سورہ مریم میں پوری ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں، اور یہاں جو ہے وہ ذوالکفل کی بھی بات آئی ہے کہ، اور اس میں آتا ہے کہ بعض کہتے ہیں مفسر کہ وہ انبیاء نبی تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ مخلص بندے تھے۔ تو اور ان کے بارے میں کیا بات آئی ہے کہ کل من الصابرین، کہ وہ سب جو تھے وہ صبر کرنے والے تھے۔ اور صبر کن باتوں میں ہوتا ہے؟ کہ تینوں چیز کے لیے دیکھیں، یعنی نیکیوں پر صبر، یعنی ثابت قدم رہنا نیکیوں پر، پھر اسی طرح اگر کوئی گناہوں سے بچنے کے لیے صبر، کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، تو یہ اس میں بھی وہ جو ہے یہ جو انبیاء کرام تھے وہ صبر کرتے تھے، اور ہمیں بھی یہ تینوں چیز پر صبر کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی آزمائش آئی، کوئی تکلیف آئی، تو اس پر بھی صبر کرنے والے تھے، سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی جو ہے وہ ان تینوں باتوں میں، نیکیوں پر جمے رہنے کے لیے صبر کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچے تب بھی صبر کرنا چاہے۔ تو کیا کرتے اللہ تعالیٰ؟ وَأَدْخِلْنَاهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں داخل کیا فی رحمتنا، اپنی رحمت میں، انہم من الصالحین، کیونکہ وہ صالح لوگوں میں سے تھے۔ اب یہ آگے کی آیت جو ہے نا وہ یونس علیہ السلام کے بارے میں، تو یونس علیہ السلام کے بارے میں ہم لوگ تھوڑا سا سنتے ہیں، اپنی بہن شبانہ کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ یونس علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بتائے۔ جی شبانہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میم، یہ موقع دینے کے لیے شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قصہ سنیں گے۔ تو یونس علیہ السلام ایک عظیم و کریم نبی تھے۔ ان کا قصہ قرآن کریم میں ایک انوکھا قصہ ہے۔ آپ کے والد کا نام متہ تھا۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے تھے۔
آپ کا ایک نام ذُنُّون بھی ہے یعنی مچھلی والے۔ انون کا مطلب ہے مچھلی، اسی طرح آپ کو صاحب الحوت بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سب ناموں سے پکارا ہے، آپ کو ایک عظیم بستی کی طرف مبعوث فرمائے۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو موصل کے علاقے میں نینوا والوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ آپ نے انہیں اللہ کی طرف بلایا، انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور کفر و عناد پر اڑے رہے۔ جب اسی طرف ایک طویل مدت گزر گئی تو یونس علیہ السلام بستی سے نکل گئے اور لوگوں کو فرما گئے کہ 3 دن بعد ان پر عذاب آ جائے گا۔ متعدد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم و تابعین رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام باہر تشریف لے گئے تو قوم کو یقین ہو گیا کہ عذاب ضرور نازل ہوگا۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں توبہ کی طرف توجہ پیدا فرما دی۔ انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ بدسلوکی کی پر ندامت محسوس ہوئی، چنانچہ انہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، جانوروں کے بچوں کو ان کے ماؤں سے الگ کر دیا، پھر وہ رو رو کر عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنے لگے۔ مرد بھی روتے تھے، عورتیں بھی روتے تھے، بچے بھی روتے تھے اور مائیں بھی، اونٹ بھی بلبلاتے تھے، ان کے بچے بھی، گائیں بھی اور بچھڑے بھی، بکریاں بھی میمناتی تھیں اور میمنے بھی۔ یہ بہت رقت آمیز منظر تھا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت اور رحمت سے ان پر سے عذاب ٹال دیا جو ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورہ یونس آیت نمبر 98 میں، پس کیوں نہ کوئی بستی ایمان لائی کہ اس کا ایمان لانا اس کے لیے نفع ہوتا، یعنی گزشتہ اقوام میں کوئی ایسی بستی کیوں نہ پائی گئی جو پوری کی پوری ایمان لے آئی۔ معلوم ہوا کہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ ایسا ہوا جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سبا آیت نمبر 34 میں، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں سے خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس آیت نمبر 98 میں، پھر کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اسے اس کا ایمان نفع دیتا، سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئی تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیوی زندگی میں ان پر ٹال دیا اور ان کو یہ خاص وقت تک ان کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا، یعنی وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ اور فرمایا ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، پس وہ ایمان لے آئے، لہٰذا ہم نے انہیں ایک زمانے تک فائدہ دیے۔ بہرحال یونس علیہ السلام اپنی قوم کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر روانہ ہو گئے تو سمندر میں سفر کرنے کے لیے ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی لہروں میں ڈگمگانے اور ہچکولے کھانے لگی اور قریب تھا کہ ڈوب جائے۔ چنانچہ مفسرین نے مشورے سے یہ طے کیا کہ قرہ اندازی کریں اور جس کے نام کا ایک قرہ نکلے اسے کشتی سے سمندر میں پھینک کر بوجھ کم کریں۔ جب انہوں نے قرہ ڈالا تو قرے میں اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگ یونس علیہ السلام کے زہد و تقوی سے واقف تھے، انہوں نے آپ کو دریا میں پھینکنا پسند نہ کیا۔ انہوں نے دوبارہ قرہ ڈالا تو پھر آپ کا نام نکل آیا۔ آپ نے چھلانگ لگانے کا ارادہ کیا تو دوسرے مفسرین نے پھر آپ کو منع کر دیا۔ انہوں نے تیسری بار قرہ ڈالا تب بھی آپ کا نام نکلا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خاص مشیت یہی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بلا شبہ یونس علیہ السلام نبیوں میں سے تھے۔ جب وہ بھاگ کر بھری کشتی میں پہنچے اور پھر قرآ اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے، سو انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگ گئے تھے۔ جب قرے میں آپ کا نام نکلا تو آپ کو سمندر میں پھینک دیا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
بحرے روم کی ایک بڑی مچھلی بھیج دی، وہ آپ کو نگل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ وہ آپ کا گوشت نہ کھائے اور ہڈی کو نہ توڑے، کیونکہ آپ علیہ السلام اس مچھلی کا رزق نہیں تھے۔ اس نے آپ کو لے کر سمندر میں چکر لگانے لگا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ سے پکار۔ جب آپ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے تو آپ نے سوچا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں، لیکن آپ نے اپنے اعضاء کو حرکت دی تو اعضاء نے حرکت کی۔ تب آپ کو معلوم ہوا کہ آپ ابھی بھی زندہ ہیں، چنانچہ اللہ کے لیے سجدے میں گر گئے اور فرمایا، یا رب، میں نے ایسی جگہ کو تیرے لیے مسجد بنایا ہے کہ اس طرح کے مقام پر کسی نے تیری عبادت نہیں کی، یعنی مچھلی کے پیٹ کے اندر۔ مقصود کلام یہ ہے کہ مچھلی آپ کو لے کر گہرے سمندر میں گھومنے لگی، آپ نے مچھلیوں کے رحمان کی تسبیح کرتے سنا اور کنکریوں سے اللہ کی تسبیح سنی۔ اس مقام پر اللہ نے زبان مقال سے فرمایا، جیسے اللہ ذوالجلال نے بیان فرمایا ہے، جو پوشیدہ چیزوں سے باخبر اور مصائب سے نجات دینے والا ہے، وہ ہلکی سے ہلکی آواز سنتا ہے اور بڑی سے بڑی دعا قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 87 میں اندھیروں میں سے مراد مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا۔ یہ قول یہ ہے کہ اس مچھلی کا ایک اور مچھلی نے نگل لیا تھا، اس لیے دو مچھلیوں کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا مراد ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ الصافات آیت 143 سے 144 میں، اگر وہ اللہ کی پاکیزگی بیان نہ کرتے تو اس روز تک اسی کے پیٹ میں رہتے جب کہ لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہاں اللہ کی تسبیح نہ کہتے اور اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے توبہ نہ کرتے تو قیامت تک وہیں رہتے اور قیامت کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ ہو کر نکلتے۔ امام بن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے پیٹ میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کرنے کا خیال آیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ یہ دعا عرش کے نیچے جا پہنچی تو فرشتوں نے کہا، یا رب، یہ کمزور سی جانی پہچانی آواز سی اجنبی مقام سے آ رہی ہے۔ فرمایا، تم نے پہچانا نہیں؟ بولے، نہیں اے رب، وہ کون ہے؟ فرمایا، میرا بندہ یونس۔ فرشتوں نے کہا، تیرا بندہ یونس جس کے مقبول عمل اور مقبول دعائیں آسمان پر آ رہی ہیں؟ یا اللہ، وہ راحت کے ایام میں نیکی کرتا تھا، یا تو اس پر رحم کر کے مصیبت سے نجات نہیں دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر مچھلی کو حکم دیا تو اس نے آپ کو چٹیل میدان میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی ہم نے اسے ڈال دیا بنجر مقام پر جس میں کوئی درخت نہ تھا، اور آپ بیمار یعنی کمزور تھے۔ جی میم۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ نوزائیدہ بچے کی طرح تھے، ہم نے اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ متعدد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و تابعین رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ کدو کی بیل تھی۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ کدو اگانے میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ اس کے پتے انتہائی ملائم، تعداد میں زیادہ اور سائے مہیا کرنے والے ہوتے ہیں۔ مکھی اس کے قریب نہیں آتی، اس کا پھل شروع سے آخر تک کھایا جاتا ہے، اس کے چھلکے اور بیج سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ یہ دماغ کو قوت دیتا ہے اور بہت سے فائدہ حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ایک جنگلی بکری یا ہرنی صبح شام آ کر آپ کو دودھ پلاتی تھی، یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ان کا احسان تھا۔ میم جی جی، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ اور بھی انشاءاللہ آگے کا جی آگے کا انشاءاللہ ہم لوگ
منڈے کو سنیں گے. ہاں انشاءاللہ اپنا ٹائم ہو گیا تفسیر کا. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فی علمک و صالح عملک. چلے, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آگے کی تفسیر جو ہے نیکسٹ اس میں ہوں گے اپنی انشاءاللہ. ہاں, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم